السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈگری فائنل ایئر، اس سال سے ڈگری فائنل ایئر میں بھی سیکنڈ لینگویج عربی ہے، اور ڈگری فائنل ایئر ففتھ سیمسٹر کے پہلے یونٹ میں 2 ماڈرن پروز 2 لیسنس ہیں۔ پہلا لیسن ہے بطل الحریہ، جس کے معنی انگلش میں ہیں فریڈم ہیرو، قائد آزادی، اور دوسرا لیسن ہے المساوات، ایکویلٹی۔ انشاءاللہ ہم اس کلاس میں ان دونوں ماڈرن پروز، ان دونوں لیسنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک خوبصورت باغ ہے، جس میں اسلام، ہندویت، عیسائیت، سکھ اور اس کے علاوہ دیگر ادیان کے مختلف رنگوں والے پھول ہیں۔ جب کبھی دشمنوں نے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی تو اس کے نگہبانوں محافظ نے اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی کے ذریعے آگے بڑھے، یہاں تک کہ وہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ہندوستان کی تاریخ ان سیاہ دنوں کی گواہ ہے جس وقت کے اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا اور ان کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کیا، اور ان کے مالدار لوگوں کو حقیر کیا، اور ان کے نوجوانوں کو قید کیا، اور ان کے حقوق سے محروم کیا، اور ان کی دولت کے مالک بن بیٹھے۔ اس طرح ان کا تسلط، قبضہ ایک دراز مدت تک جاری رہا۔ اس کے اہل رہنے والوں کی غیرت بھڑک اٹھی، اور ان کے قائدین اور سردار ان کے مقابلے کے لیے اور ان کو اپنی زمین سے نکال باہر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مضبوط بنیاد کی طرح سب بستہ ہو گئے، اور انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اپنی زبان اور اپنے قلم سے جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ اس ملک کی زمین کو سامراجیت اور ظلم کے پنجوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چھینی ہوئی آزادی اور عزت اپنے اہل کے پاس لوٹ آئی۔ انہی غیور مجاہدین میں سے جنہوں نے تحریک آزادی کی قیادت کی ہمارے عظیم رہنما اور ہمارے ہند کے امام ابوالکلام آزاد ہیں، جن کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے اور جائے مدفن دہلی ہے، اور آزاد لقب ہے، اور آزاد محل قدوہ باب السلام کے قریب مکہ مکرمہ میں 1888 میں پیدا ہوئے، جن کے والد ہندوستانی اور ماں عربیہ تھی، اور آپ کا نام محی الدین احمد رکھا گیا۔ آپ کے والد مولانا خیر الدین ایک ادیب اور فقیہ تھے، اور وہ دنیا کے سیاسی و جغرافیائی احوال سے خوب واقف تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک عالم اور صوفی بھی تھے۔ ان کا مسلم معاشرے میں بڑا مقام تھا، لوگ آپ کے پاس رہبری اور دعا کے لیے آیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے عربی، فارسی اور اردو میں تالیفات یعنی کتابیں لکھی، اور وہ علمی ماحول جس کو ان کے والد نے قائم کیا تھا ان کی شخصیت کو کئی جہات والی بنانے میں بڑی مدد کی۔ آزاد اپنی تعلیم کا اپنے گھر میں آغاز کیا، جہاں ان کے والد نے ان تمام امور کو مہیا کیا جن کا تعلیم و تہذیب تقاضا کرتی ہے، اور اس زمانے میں درس نظامی کا منہج یعنی طریقہ تمام مدارس اور معاہد یعنی انسٹیٹیوٹس میں چھایا ہوا تھا۔ پس آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی منہج کی پیروی کی، اور انہوں نے مختصر سی مدت میں عربی، فارسی
اور منطقی کتابیں پڑھی جو نصاب تعلیم سلیبس میں مقرر تھی۔ آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن سے ہی مطالعہ کا شغف یعنی شوق رکھتے تھے، اور ان کے اوقات کا اکثر حصہ علماء متقدمین و متأخرین کی عربی اور فارسی کتابوں کے مطالعے میں صرف ہوا کرتا تھا۔ مذکورہ کتابوں کے مطالعے کے علاوہ وہ عربی اور فارسی رسائل یعنی میگزینز اور اخبار بھی پڑھا کرتے تھے، جو آپ کے گھر آپ کے والد گرامی کے مطالعے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یقیناً کتب، رسائل اور اخبار کی قراءت کا عادی ہونا ان کو عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں ماہر بنا دیا تھا، اور ہم عصر زمانے کے احوال کا واقف کار بنا دیا تھا، اور ایک پہنچا ہوا صحافی جیسا کہ وہ 11 سال کی عمر میں صحیفوں اور اخبارات کے لیے لکھنے لگے، اور 1899 میں کلکتہ سے نیرنگ عالم جاری کیا، جیسا کہ المصباح میگزین کے ادارے کی سرپرستی قبول کی، جبکہ آپ کی عمر 12 سال بھی نہ تھی، اور اسی طرح آپ دیگر اور رسائل کے لیے لکھنے لگے، جس میں سے مشہور ترین ہے مخزن اور احسن الاخبار اور تحفہ احمدیہ وغیرہ۔ لیکن وہ اپنے بحیثیت صحافی پہلے لسان الصدق جاری کیا، پھر الہلال اور البلاغ اور الجامعہ اور ثقافت الہند جاری کیا۔ یہ سب میگزینز، اخبارات اور کے نام ہیں، اور ان رسائل و اخبارات نے ہندوستانیوں میں احساس کو جگانے اور ہمتوں کو بیدار کرنے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ان کی پسندیدہ زمین کو ظالمانہ سامراجیت سے آزاد کرنے کے لیے آزاد رحمۃ اللہ علیہ فقط ایک ماہر خطیب، بڑے صحافی ہی نہ تھے، بلکہ وہ ایک قدرت والے کاتب بھی تھے، جو اپنے پیچھے مختلف موضوعات پر کثیر تالیفات چھوڑے، جو آپ کے تبحر علمی اور فکری گہرائی پر دلالت کرتے ہیں۔ جان لو کہ ان کے بیشتر مؤلفات اردو زبان میں موجود ہیں، اور ان کی مشہور ترین کتابوں میں سے اسلام میں آزادی، اسلام میں جہاد، امر بالمعروف، دین اور سیاست، اسلام اور نیشنلزم، غبار خاطر، مسلمان عورت، قول فیصل، شخصیت، ذوالقرنین اور اس کے علاوہ دیگر کتب۔ تحقیق کے مولانا کی قرآن میں گہری نظر تھی، اور اس سبب سے کہ آپ قرآن کے مطالعے اور اس کی تفاسیر میں 30 سال تک مشغول رہے، رات دن اور صبح شام اس کے معنی و مطالب میں تدبر و غور و فکر کرتے ہوئے، اور آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ قرآن ایک دستور الہی ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے تمام شعبوں، سیاست، ثقافت اور اجتماعیت وغیرہ میں رہبری کر سکتا ہے۔ وہ ارادہ رکھتے تھے کہ قرآن کی ایک جدید اسلوب کے ذریعے تفسیر کریں، پچھلے مفسرین کی آراء اقوال کی رعایت کے ساتھ، اور اس بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تفسیر قرآن کریم بنام ترجمان القرآن لکھنے لگے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ سورہ مومنون کی تفسیر تک ہی پہنچ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بقیہ صورتوں کی تفسیر شیخ غلام رسول مہر نے کی، اور اس کا نام باقیات ترجمان القرآن رکھا، اور ان کی تفسیر کی اہم خوبیوں میں سے
یہ ہے کہ معتبر عربی تفاسیر سے سائنسی علوم اور فنون، تاریخ، جغرافیہ، نفسیہ، بیولوجیہ اور اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون کی مباحث کی جدید تحقیقات سے بھرپور استفادہ کیا، جیسا کہ اس پر آپ کی سورہ کہف کی تفسیر شاہد و گواہ ہے، اور آپ کی تفسیر اردو زبان کی تفاسیر کے درمیان شیریں کلامی، بیان کی خوبیوں، تعبیر کی بلاغت اور حسن ادا سے ممتاز ہے۔ آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری حیات وطن اور اہل وطن کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، اور یقیناً قومیت کے متعلق آپ کا ایمان قوی تھا، یعنی آپ محب وطن تھے، اور آزاد رحمۃ اللہ علیہ یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک مشترکہ قومیت کی تشکیل دی جائے جو تمام مذاہب کے پیروکاروں، ماننے والوں سے بنی ہو۔ قومیت سے متعلق آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تصور بیک وقت انسانیت کی محبت اور وطن کی محبت سے مرکب تھا۔ اور وہ ہندوستانی عوام کی آزادی اور ان کی صلاح و سعادت پر اپنے عظیم اہتمامات اور صلاحیتیں صرف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اسلوب میں انسانیت کی خدمت کرے، اور وہ اس حقیقت کا ادراک رکھتے تھے کہ عالم کے کسی گوشے میں عالمی زمانے میں امن اور سلامتی کی فضا قائم کرنا عالمی نقطہ نظر کے بغیر ممکن نہیں۔ اور آزاد رحمۃ اللہ علیہ تمام انسانیت کو ایک خاندان سمجھتے تھے، زندگی کے لیے اسلامی تصور کے تحت، اور ہندوستان میں تمام جماعتوں اور طبقات کو ایک کرنے میں اعتبار رکھتے تھے، اور اس بلند مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندوستانیوں کی بزرگیوں کو لوٹانا ہے۔ آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ قیمتی اور عمدہ تھا خرچ کیا، یہاں تک کہ متعدد مرتبہ قید کیے گئے، اور آخر میں آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستانی قائدین ہندوستان کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم و تربیت تھے۔ ہندوستان کی علمی ترقی کے لیے ان کا ایک خاص خواب تھا، اور ہندوستان کے تمام گوشوں میں تمام علوم کی ترقی میں ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور آپ ہی کی ذات ہے جنہوں نے ہندوستان کو تمام عصری میدانوں میں قائد یعنی رہنما بنانے کے لیے بہت سی مجلسوں اور اکیڈمیوں اور پروجیکٹس کی بنیاد ڈالی۔ ان میں سے مجلس الوطنی الفنی اور یونیورسٹی کی مجلس اعلیٰ UGC، انڈین میڈیکل ریسرچ کونسل اور انڈین ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، اور اسی طرح آپ کی نگرانی میں ہیومن ریسورس کمیٹی 1948 کو تشکیل پائی، اور انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ IIT ہندوستانی ریاستوں کے راجدھانی یعنی صدر مقام میں ICCR اور اس کے علاوہ کئی انسٹیٹیوٹس اور مجالس ہندوستان کی ترقی کے لیے قائم کیے۔ عربی ہندی تہذیبوں کو قریب کرنے میں آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اہم رول رہا۔ آپ ہی ہیں جو عربی ممالک گئے اور وہاں ہندوستان کے سرمایہ اور اس کی خوبیوں کو اپنے خطابات اور اپنے رسائل کے ذریعے معروف کروایا، اور ایک خاص مجلہ بنام ثقافت الہند صادر کر کے جو مسلسل نکلتا آ رہا ہے۔ آپ ہی ہیں جو ہندوستان کو اجنبی ممالک میں معروف کروانے کے لیے اجنبی زبانوں میں رسالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہر شے سے بالاتر ایک راسخ مسلمان تھے جو اسلام اور مسلمانوں سے محبت رکھتے تھے،
جیسا کہ وہ اپنے وطن اور اہل وطن کے سچے عاشق تھے، قطع نظر ان کے مذاہب اور اعتقادات کے، اور اسی سبب سے انہوں نے جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور ان کے علاوہ دیگر ہندوستانی قائدین کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور آپ ہی ہیں جو 53 میں نیشنل کانفرنس کے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو علی گڑھ میں 1940 میں منعقد ہوئی تھی، اور یہ ان کی صداقت اور ان کی اسلام اور اپنے وطن سے محبت پر شاہد یعنی گواہ ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے اس چیز پر فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ یقیناً میں 13 صدیوں سے اسلام کی بہترین عمدہ تقالید یعنی روایات کو میراث میں پایا، اور میں ان کے کسی حصے کو ضائع کرنے پر راضی نہیں۔ یقیناً اسلام کی تعلیم اور اس کی تاریخ اور اس کے علوم و فنون اور اس کی تہذیب میرا اصل سرمایہ ہے، اور یقیناً میں اس مسلمان کی طرح ہوں جو دینی حلقے میں ایک خصوصی حلقے کا مالک ہے، جس میں کسی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ان جذبات کے ساتھ میں ایک اور جذبے کا بھی حامل ہوں جس کو میری زندگی کے حقائق اور تجربوں نے پیدا کیا، اور مجھے اس سے روح اسلام منع نہیں کرتی بلکہ اس راہ میں میری رہبری کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ہندوستانی ہوں، اور میں اس عظیم ہندوستانی قومیت کا ایک ایسا عنصر یعنی ایک ایسا فرد ہوں جس کو جدا کرنا یا تقسیم کرنا ممکن نہیں، ایسا فرد جس کے بغیر اس کی عظمت کا ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو وجود میں لانے کے لیے میں ایک سبب قابل احترام عامل ہوں، اور میں کبھی دعوے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ مختصر پہلا لیسن بطل الحریہ کا خلاصہ ہے، سمری ہے۔ دوسرے لیسن کا نام ہے المساوات الانسانیہ، ہیومن ایکوالٹی، انسانی مساوات۔ اس کی سمری مختصر یہ ہے، مساوات اس کے معنی مماثلت اور برابری کے ہیں، اور انسانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مساوات یہ ہے کہ انسان تمام سیاسی، معاشی، اجتماعی حقوق سے فائدہ اٹھائے۔ ایک دین اور دوسرے دین، اور ایک رنگ اور دوسرے رنگ کے درمیان، اور زبان اور جنس کے درمیان تمیز کیے بغیر۔ مساوات انسان کے بنیادی اہم ترین حقوق میں سے ہیں۔ یقیناً اسلام انسانی مساوات کا دین ہے، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ تمام لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں، اور مساوات کی ضد تفاضل یعنی ایک دوسرے پر فضیلت و برتری ہے، اور لوگوں کے درمیان جنس، رنگ اور حسب وجہ کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں، اور یقیناً فضیلت نیک عمل اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کا اعلان اس سے کیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس مساوات کے بنیاد کی تاکید کی جس کو قرآن نے ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی اجمی کو
کسی عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، مگر پرہیزگاری سے۔ اسلام نے کسی ایک انسان پر زیادتی کو ساری انسانیت پر زیادتی کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا تمام انسانیت کی زندگی کو بچانا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین پر فساد پھیلانے یعنی خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور یہاں اسلامی مساوات کی بہت سی عملی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت نماز، یہ اسلامی ارکان میں دوسرا رکن ہے، اور نماز کی صفوں میں مساوات ظاہر ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا صفوں کی ترتیب کے درمیان، گورے اور کالے میں، مالدار اور فقیر میں، مالک اور خادم میں، ان کے بعض کے بازو کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا حج، یہ اسلامی ارکان میں پانچواں رکن ہے، اور مساوات حج کے لباس اور اس کے مناسک ادا کرنے میں لوگوں کے مختلف طبقات کے درمیان ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا حدود، شرعی سزا، ہر اس انسان پر جو کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو، سزا جاری کرنے میں مالدار و فقیر، قوی و ضعیف، شریف و ذلیل میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً تم سے پہلے کی امتیں اس وجہ سے ہلاک کی گئیں کہ وہ لوگ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان میں کوئی ضعیف و کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد یعنی سزا جاری کرتے۔ چوتھا قضاء، فیصلے، مساوات فیصلوں کے وقت محکموں میں ظاہر ہوتی ہے، کوئی فرق قاضی یعنی جج کے سامنے خادم و مخدوم، حاکم و محکوم میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک قصہ ذکر کیا جاتا ہے جو اسلام میں انسانی مساوات پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی کھوئی ہوئی ذرے کو ایک یہودی کے پاس دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک یہ ذرہ میری ذرہ ہے۔ بس دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قاضی کے پاس گئے اور امیر المومنین و یہودی قاضی شریح رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے کہا: دعویٰ کرنے والے پر دلیل دینا ضروری ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقیناً ذرہ میری ذرہ ہیں اور یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور اس پر گواہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المومنین، بے شک آپ سچے ہیں، لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی آپ کو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ وہ آپ کے فرزند ہے۔ اور قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے ذرے کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ بس یہودی اسلامی انصاف کے نظام سے تعجب میں پڑ گیا اور کہا: اللہ کی قسم، بے شک یہ دین سچا ہے۔ وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہا: یقیناً ذرہ امیر المومنین کا ہی ہے۔ پس اس نے آپ کو وہ ذرہ واپس لوٹا دیا تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں وہ ذرہ اس کو تحفہ عطا کر دی۔ تفاضل، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا، اس کی ضد مساوات ہے۔ جس چیز کا انسان مالک نہیں ان میں وہ جاری نہیں ہوتی،
جیسا پیدائش، رنگ و روپ، جنس مرد و عورت، اور تفاضل برتری ان چیزوں میں واقع ہوتی ہے جو انسان کی قوت میں ہو، جیسے تعلیم، نیک عمل، اچھے اخلاق، اور برائیوں اور برے اخلاق کو چھوڑنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں سے وہ شخص باعزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت حاصل کرنے والے ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے اور انسانی مساوات کا دین ہے اور اخلاق حسنہ کا دین ہے۔ یہ سیکنڈ لیسن المساوات الانسانیہ کا مختصر خلاصہ، مختصر سے سمری ہے۔